السلام علیکم جی. آج آغاز میں کر رہا ہوں ڈاکٹر حسنین جاوید اور ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر حسن ظفر. جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم میرٹوکریسی پہ بلیو کرتے ہیں اور جس کا جو ٹاپک ہوتا ہے ہم اس ٹاپک کے اوپر اسی کی رائے لیتے ہیں. چنانچہ آج ہم جو ہے وہ فلپ آف دا چیئرس کے ساتھ یہاں پر بیٹھے. اچھا، آج کا ٹاپک جو ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے، یعنی ڈی کالونائزنگ یا ڈی کالونائزیشن. لیکن ڈی کالونائزیشن سے پہلے جو ہے وہ ہمیں کلونیلزم یا کالونائزیشن سمجھنے کی ضرورت ہے، جس کو اردو میں شاید سامراجیت کہتے ہیں. یہ جو سامراجیت یا راج ہے، یہ اس کی ایک لمبی تاریخ ہے. میں آپ سے ایجپشین سویلائزیشن یا ہومورابک سویلائزیشن یا 4000 سال پرانی تاریخ یا پھر رومن سویلائزیشنز تک نہیں جانے لگا. میں اس کا آغاز جو ہے وہ 15ویں صدی عیسوی سے کرتے ہیں، جہاں پر یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ کچھ حد تک آپ جو ہے وہ ماڈرن کالونائزیشن یا ماڈرن کولونیلزم کی طرف آتے ہیں. کولونیلزم کی اگر ڈیفینیشن اگر ہم دیکھیں تو اس میں کہا جاتا ہے کہ کنٹرول بائی ون پاور اوور اے ڈیپینڈنٹ ایریا اور پیپل. یعنی اس کے اندر ایک ایسا راج جس کے اندر جو ہے وہ انسان اور ان کی جو ڈیپینڈنس ہے وہ طاقت کے ذریعے ایک طاقت کے تابع آتی ہے. یعنی یہ جو کسی کے طاقت کے تابع ہونا یہ کولونیلزم کہلاتی ہے. اچھا، اب آپ یہ پوچھیں گے کہ یہ تاریخ سے ہمارا کیا تعلق ہے، اسے ڈی کالونائز کرنا کیوں ہے؟ وہ اس لیے کرنا ہے، اور یہ بڑا امپورٹنٹ عمل ہے کہ یہ کیا اسی طریقے سے ہوگی جیسے 15ویں صدی عیسوی کے اندر بعد میں ڈی کالونائزیشن کی ویو آتی تھی. مثلا اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ ویوز کے اندر ہوتا کیا تھا، تو اس میں 3 عام طور پہ جو ہیں وہ چیزیں نکلتی تھی. یعنی ان کے 3 موٹیوز تھے. پہلا تو تھا وہ گاڈ، دوسرا گولڈ اور تیسرا گلوری. اب گاڈ کیوں تھا؟ یعنی ایک مشنری فریضہ تھا جس کے اوپر وہ لوگ جو ہیں وہ طاقت کے غلبے کی خاطر جو ہے وہ ڈیوائن ہیلپ یا ڈیوائن طاقت یا خود ساختہ خدائی دعویدار بن جاتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ جو ہے وہ ریاست کے اوپر بھی اور اس پوری زمین کے اوپر بھی امپیریلزم بھی ہماری ہوگی، ایکسپینشنزم بھی ہماری ہوگی، عسکریت بھی ہماری ہوگی، طاقت بھی ہماری ہوگی، اور لوگوں کی اطاعت و تابعیت بھی ہماری ہوگی. دوسرا جو ہے وہ گولڈ ہے. یعنی فار ایگزامپل اس کے اندر جو خزانہ ہے، اس خزانے کے بغیر، ریسورسز کے بغیر، اس کے سارے معاملات کے بغیر، یعنی یوں سمجھ لیجیے یعنی دھن دولت کے بغیر تو نظام نہیں چلے. تیسرا جو ہے وہ گلوری ہے. اس کے ریزن صرف اور صرف گلوریفیکیشن. ایک موٹیو کے اندر اگر دیکھیں تو گلوریفیکیشن بڑی امپورٹنٹ ہے، جس کو عام طور پہ جو آپ نے یورپینز کے اندر دیکھا ہوگا اور اگر فرینچ کولونائزیشن کے اندر دیکھیں تو ان کے اندر ابھی بھی آپ کو سینس ملے گا، کچھ برٹنز کے اندر بھی ملے گا. اگر پرانے کچھ علاقوں کے اندر ابھی بھی آپ چلے جائیں تو ان کے اندر آپ کو جو ہے وہ سپرمیسی کی ایک بات ملے گی، ایک گلوریفیکیشن ملے گی، ایک رائلنس ملے گی، ایک ہائنس ملے گی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہز ہائنس جیسے الفاظ اور القابات جو ہیں وہ یہاں پر آپ کو ملتے ہیں. اچھا، کیونکہ میں نے آپ کے ساتھ میں تاریخ عرض کی ہے تھوڑی سی، لیکن ان میں اگر میں دیکھوں کہ پہلی ویو کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ برٹن، اسپین، فرانس اور پرتگال جو ہے وہ اکراس دا لینڈ آپ کا نارتھ امریکہ تک اور ساؤتھ امریکہ تک پہنچتا ہے. جو سیکنڈ ویو جو ہے وہ اس کی ایکسپینڈ کرتی ہے، اس کو افریقہ، یورپ اور پھر ہوتی ہوتی برٹن، فرانس، پرتگال اور اسپین تک جاتی ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ میں اس کی ایجپشین سویلائزیشن کی طرف نہیں جانے لگا، اور میں اس کی باقی 1492 کرسٹوفر کولمبس اور باقی ان چیزوں کی طرف جانے کے بجائے اور نیدرلینڈز کا ذکر کرنے کے بجائے میں ایج آف ڈسکوری سے شروع کروں گا. اچھا، ایج آف ڈسکوری یہاں سے ہم نے جیسے ختم کی کہ کولونیلزم یعنی سامراجیت یا یعنی سامراج کا ایک ہونا، یہ کیسے ہو گیا؟ مطلب ایک چھوٹی سی قوت
پوری کی پوری کرۂ ارض کے اوپر جو ہے وہ پوری زمین کے اوپر اپنی طاقت کا نقش چھوڑتی ہے، اور وہ صرف ایک ملک کو نہیں سارے ممالک کو اپنے تابع کرنا چاہتی ہے. یعنی جہاں سے سورج نکلے گا اور جہاں پر غروب ہوگا، یہ ایک انہوں نے ایک سمپل سا ایک لا بنا دیا کہ آپ کا گاڈ بھی آپ کا ہوگا، گولڈ بھی آپ کا ہوگا، اور گلوری بھی آپ کی ہوگی، اور الٹیمیٹلی گلوریفیکیشن اس کی ریکوائرڈ. اس کے نقصانات سے کیا ہوا کہ لوگوں کی آئیڈینٹی، لوگوں کا کلچر، لوگوں کی سوسائٹی، سویلائزیشن، وہ کافی حد تک مکس ہونا شروع ہو گئی. یعنی جس کی طاقت ہوتی تھی، جس کا سکہ ہوتا تھا، وہی چلتا تھا. اچھا، اب کیونکہ مذہب کی بات اس وقت نہیں کرنی، لیکن اصول ایک ہی رہا. یعنی جب تاج برطانیہ تھا تو تب بھی، اس کے بعد جب مذہب آیا تب بھی، اور جب فرانس کی طاقت تھی تب بھی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے اندر بھی اسی طرح ہوا تھا کہ انہوں نے کہا کہ کیا طاقت صرف یعنی اب سے پہلے کسی دور میں دیکھی گئی ہوگی یا بعد میں کبھی دیکھی جائے گی؟ انہوں نے کہا جہاں سے سورج نکلے گا اور جہاں پہ غروب ہوگا جو سلطنت اسلامیہ وہاں تک ہوگی. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اگر ہسٹری کو ٹریس کریں گے تو ہمیں کلونلزم جو ہے وہ اسلام میں بھی ملے گی. ہم بھی کوئی اس سے دور نہیں رہے. یعنی ہم جو لوگ جو ہیں، یہ سر تھوڑا سا میں نے ذرا خطرناک ایریا کو ٹچ کر دیا، لیکن یہ ہے کہ ہم نے اسپین تک پہنچے، ہم نے کافی جگہ تک پہنچے. ہم نے ریسنٹ ٹائمز کے اندر بھی دیکھا کہ آج تک اس کے یعنی کسی سے سیلے رواں ہمارا ایگزیکٹلی سو یعنی یہ یہاں پر بھی ہماری ختم نہ ہو سکی. یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک فقر ایک بتایا جاتا ہے کہ وہ اینٹ کے اوپر سر رکھ کے سو جایا کرتے تھے، لیکن ایک طرف جو ہے وہ انہوں نے ایک جگہ فرمایا کہ اب میرا دل کرتا ہے کہ میں جہاں تک سلطنت پھیل چکی ہے وہ میرے سے اتنی زیادہ ایکسپینڈ کر چکی ہے کہ وہ میرے کنٹرول سے باہر چلی گئی ہے، اور اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اب بڑی دیواریں کھینچ دوں اور اس کی کوالٹی پر کام کروں. اچھا، اب میں صرف ڈی کالونائزیشن کے اوپر تھوڑا سا ذکر کرتے ہوئے آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ ایک تو جب ہم فیچرز کے اوپر بات کرتے ہیں، اب میں سوال کا رخ آپ کی طرف لانا شروع ہوتا ہوں. ایک تو ایک سامراجیت ہوگی جس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، 15ویں صدی لی اور پھر 19ویں صدی لی. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تاج برطانیہ ہوگی لوگوں کو سمجھانے کے لیے، اور ہمارے جو ویورز ہیں ان کو سمجھانے کے لیے ایک سٹرکچر تھا، یعنی ہائیلی سینٹرلائزڈ گورنمنٹ. اچھا، جس کے اندر ڈیموکریسی نام کی نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ ایک سیٹ سٹینڈرڈ جو ہے ہیرارکی آپ کو مینٹین کرنی پڑتی. دوسری جی پاورفل اینڈ کرپٹ ایلیٹ جو ہے وہ جو بیوروکریسی، آف کورس جب الٹیمیٹ پاور ہوتی ہے تو جس کا بائی پروڈکٹ ان اینی کیس کرپٹ کیا جاتا ہے. اچھا، پھر ڈسکریمنیشن اور بائسنس نہ آئے تو یہ پھر کولونائزیشن یا کولونیلزم کہلاتی نہیں ہے. یعنی اعلیٰ ترین طبق یا اعلیٰ ترین کلاس یا اعلیٰ ترین لوگ، یا جیسے آپ نے گلوری والی بات. اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ قانون جو ہوتا ہے وہ صرف رعایا اور عوام کے لیے ہوتا ہے، اور اس کے لیے جو ہے باقی لوگ آج تک قانون چلتا رہا. اور اب تک آپ دیکھ لیں کہ بڑے خاندانوں کے اندر یا بڑے لوگوں کے لیے نہ نیب ہوتا ہے، نہ کوئی قانون ہوتا ہے، نہ کوئی لا ہوتا ہے، نہ کوئی کچھ ہوتا ہے. یہ سارا کا سارا جو ہے نا وہ غریب مرغی چور کے لیے بنا ہوتا ہے اور رکشے چور کے لیے بنا ہوتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی کاروں کے چھوٹی چھوٹی لائٹیں چوری کرنے والوں کے لیے قانون ہے. اچھا، ایک ہے جی انسٹیبل اور چینجنگ بارڈرز. یہ ایک بڑا مسئلہ جب آپ دیکھ رہے ہیں جس کو ہم ٹچ نہیں کرنا چاہتے، اور میڈیا کے اندر تو ٹچ ہو نہیں رہا اور گورنمنٹ بھی اس کو ٹچ نہیں کر رہی. لیکن ابھی آپ دیکھیں کہ ہم کیوں اپنے بارڈرز کو، یا پہ ایک وقت آتا ہے کہ آپ بارڈرز کو ختم بھی کر دیتے ہیں اور اپنی ہی مرضی کے مطابق کچھ لوگوں کو داخل بھی کر لیتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ رنجیت سنگھ کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ لاہور کے اپنے ہی لوگ اپنے دروازے کھول دیا کرتے تھے کہ رنجیت سنگھ آؤ. اور آج اسی طریقے سے سوات والی سائڈ کے اوپر جب آپ دیکھ رہے ہیں تو کچھ ایجیٹیشن وہاں پر ہے، تو سوچنا پڑے گا کہ یہ کون کھول رہا ہے. اچھا، چھٹی جو چیز ہے سر وہ کلچر، لنگوسٹک انفلوئنس آف دا کولونائزر، جو ایک جس کا تاج ہوتا ہے، جس کا راج ہوتا ہے. یعنی ابھی تک ہمارے پاس سکسیسفلی ہم نے دیکھا کہ ہم کسی بھی طریقے سے ڈی کالونائز نہیں کر پا رہے، اور جو بھی اس کو کرے گا، میں اس پورے حق میں نہیں ہوں کہ پاکستان کے اندر اس طرح کا کوئی بھی ایکسپیریمنٹ کیا جائے. یعنی میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ امریکی نظام کو کیسے ختم کریں گے؟ آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم اردو شروع کریں گے، میں اس حق میں نہیں ہوں.
اور میں یہ اس حق میں بالکل نہیں ہوں کہ آپ ایک دفعہ نئے سرے سے ری انوینٹنگ دا ویل کے اوپر شروع ہو جائے. میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ چائنا کی طرح جو ہے اپنی زبان میں کام کریں. اب کیونکہ آپ تھے ہی بری طریقے سے کالونی بنے. ایک تو انڈیا کالونی بنا, وہ جلدی سمجھ گیا, اس نے انڈیا کو اپنی لینگویج بنا لیا, انگریزی کو لینگویج بنا لیا, فرسٹ لینگویج بنا لیا. اب پاکستان میں ایک نئی سی ویو ہے کہ پاکستانی کچھ کرنا بھی نہیں چاہتے, لیکن ان کی ویو جو ہے وہ انگریزی سے ہٹ کر اردو میں آنا چاہتی ہے. اور وہ پھر اچھا یہ وہ لوگ ہیں جو خود تو انگریزی بول رہے ہیں لیکن سٹریس کر رہے ہیں کہ باقی لوگ اردو بول رہے ہیں. تو کیا مطلب یہ کہ وہ خود تو سپر ایلیٹ کلاس میں رہنا چاہتے ہیں, باقیوں کو وہی یعنی جس طریقے سے چودھری جو ہے وہ اپنے مزارے کے بارے میں سوچ سکتا ہے, وہی سوچ اب تک ہے. اچھا میرا صرف سوال آپ سے یہ ہے, اب جو امپورٹنٹ سوال ہے, why there is a need of decolonization. اور کولونائزیشن جب ہم کہتے ہیں یا ڈیکولونائزیشن کہتے ہیں یعنی سامراجیت کا اینٹی سامراجیت اگر ہم لے کر آئیں تو کیا یہ خونی نہیں ہوگی؟ اس کو کسی بھی چیز کا جب رد ہوتا ہے یعنی جو بھی یعنی فار ایگزامپل آپ کا جو ایوولوشن ہوتا ہے, ایوولوشن کا رد ہمیشہ ریولوشن ہوتا ہے, ریولوشن ہمیشہ خونی ہوتا ہے اور خونی میں ہمیشہ وائلنس ہوتا ہے, اور وائلنس کے اندر جو ہے وہ بہت ساری چیزیں آتی ہیں. بورگیز کا ذکر ہوتا ہے اور اس میں آپ نے ریڈ مینیفیسٹو بھی دیکھا, ماؤ کا بھی انقلاب دیکھا, باقی چیزیں بھی دیکھی. تو یہ ڈی کالونائزیشن جو ہے اس کی تاریخ میں دیکھنا چاہتا ہوں, اور یہ کیسے ہو سکتا ہے. پہلے میں یہ چاہوں گا کہ آپ تھوڑا ایکسپلین کر دیں بائی دا لینس آف یعنی ہسٹری. ایک پھر آپ لینس لے لیں آپ اپنی ڈیپ ڈاؤن جو فلوسافیکل تھنکنگ, پلس یہ جو کولونائزیشن جو ہے وہ بیسیکلی کون چاہتا ہے, کتنوں کو فائدہ ہے, جیسے ملٹی نیشنل کمپنیز کو فائدہ ہے اور وہ اب تک چل رہا ہے اور چلتا رہنا ہے. اور ڈی کولونائزیشن کیا ممکن ہوگی یا ہوتی ہے یا ہونی چاہیے, اور اس کا کیا طریقہ کار ہے. اور اب جو ویو پاکستان کے اندر ہے, یعنی میں آسان لفظوں میں کہنا چاہوں کہ اندر ہی اندر ایک آواز تو آتی ہے ہم کوئی غلام ہیں. یہ جو ہم کوئی غلام ہیں تو ان کو بتانا پڑے گا آپ غلام ہیں. اچھا اب غلام ہیں یا نہیں ہیں, لیکن لوگوں کے اندر سے تو آواز آ رہی ہے. تو میں چاہتا یہ ہوں کہ ہم ان کو فلسفیکل اس چیز کا جواب دیں کہ آپ کے اندر سے جواب درست آ رہا ہے, آواز درست ہے کہ ہم کوئی غلام ہیں, ہم کیوں آپ کی بات مانیں. تو یہ بات درست ہے, لیکن اس کا کوئی منطقی انجام ہوگا یا نہیں ہوگا. سوال آپ. تھینک یو جی, تھینک یو ویری مچ. آپ نے ایک اچھا اسٹیج سیٹ کر دیا ہے ساری گفتگو کا. اب یہ سوال جو ہے نا اس کا ایک سینیکل آنسر ہے سر. یہ جو آپ نے آخری سوال پوچھا ہے کہ کیا وہ کون لوگ ہیں جو یہ ڈی کالونائزیشن چاہتے ہیں اور کیا یہ ایسا ممکن ہے بھی نہیں ہے. دیکھیے اس کا ذرا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دے سر. موٹی موٹی باتیں کر کے آتے ہیں. رینے ڈیکارٹس فرینچ فلاسفر, اس کی لائن I think therefore I am. I think therefore I am. Therefore I am. اچھا فلسفہ آپ نے کہا تھا. حالانکہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ ذرا آسان, لیکن ہمارے آڈینس کیونکہ ہمارے ایک طرح وہ سلیکٹ آڈینس ہے نا سر کہ اگر ڈیکالونائزیشن کیوں ضروری ہے. ہم تو کالونی ہے نا سر, ہم تو کالونی. نیو کالونزم یا کالونی آپ اس طرح کرنے کنفیوز ہونے کے بجائے یعنی ساخت چینج ہوئی ہے, لیکن ہم پہلے بھی امریکی غلام تھے یا تاجر برطانیہ کے غلام تھے, آج امریکی غلام ہیں. بتا دیا نا, تو اب وہی سمجھ کہ ڈی کالونائزیشن ضروری ہے. دیکھیے کہ کولونیل مائنڈ سیٹ کیا ہے, پہلے تو یہ سمجھ. ایگزیکٹلی نمبر 1, جب ویسٹ میں یہ فلسفہ آیا کہ I think therefore I am, اس سے انہوں نے یہ انفر کیا کہ جو زیادہ سوچ سکتا ہے وہ زیادہ آئی ایم ہے, یعنی کہ زیادہ بہتر سوچنے والا, ہائر کیپیسٹی ٹو تھنک جس آدمی کی ہے انسان کی, وہ زیادہ انسان ہے. اور سم ون ہو کین تھنک لیس از لیسر ہیومن بینگ. اچھا یعنی سوچ کی بنیاد کے اوپر اس فلسفے کی بنیاد پہ یہ ویسٹ میں ایک سوچ ڈیولپ ہوئی. اب ویسٹ میں ہو رہی تھی سائنٹیفک انوینشنز, یعنی کاسٹ کلر کریڈ ان بنیادوں پر نہیں ہوئی, یعنی وائٹ مین برڈن جسے کہتے ہیں,
وائٹ مینس برڈن کہ انہوں نے کہا کیونکہ ہم زیادہ سوچ سمجھ سکتے ہیں تو ہم پہ جو آپ نے گاڈ گلوری وہ تین چیزیں بتائی نا تو خدا نے ہم پہ یہ رسپانسبلٹی ڈال دی ہے کہ ہم ریسٹ آف دا ورلڈ کو سویلائز کریں. اچھا یہ تھا فلسفہ بیکاز یہ کبھی بھی یہ پرانا نہیں ہوا، یہ ہمیشہ سے نہیں ہے، یہ فلسفہ چلتا ہے. تو وائٹ مینس برڈن تو یہ تھا کہ آئی ایم برڈنڈ ود دی آئیڈیا ود دی رسپانسبلٹی آف ایجوکیٹنگ اینڈ دس میکنگ دس ورلڈ مور سیولائزڈ ون. تو یہ ایک خدا کا مطلب مشن لے کے نکل کھڑے ہوئے. اب اس مشن کے لیے انہیں گولڈ چاہیے تھا جو آپ نے فرمایا، اور ایز اے کانسیکوینس گلوری اس کا بائی پروڈکٹ آ گیا. آف کورس آ گیا جی. اچھا تو اب یہ تھا. اب یہ جو کیا اینتھروپولوجی ہے جو سبجیکٹ ہے، یہ اس کی بنیاد یہ فلسفہ ہے. اسٹڈینگ ادر کلچرز فرام اے پوزیشن آف سپیریورٹی اینڈ اتھارٹی. ٹھیک ہے، یہ ہے نا اینتھروپولوجی، اسٹڈی آف کلچرز. بالکل. لیکن جو اسٹڈی کرنے جاتا ہے، آپ دیکھیں نا جیسے کہ انگریز آپ کو نیشنل جیوگرافک نظر آتے ہیں وہاں کے اب اس کے اندر ڈریس کوڈ بھی بڑا میٹر کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ یہاں پہ بھی آپ نے پارٹیز میں دیکھا ہوگا بڑی بڑی، جب امریکی آتے ہیں تو وہ شارٹس پہن کے آ جاتے ہیں، اس لیے کہ آپ اس قابل نہیں ہیں کہ وہ آپ کی پارٹی میں ڈریس اپ ہو کے آئیں. اچھا، سو if you are there تو آپ کو جانوروں کی پارٹیوں میں وہ کیوں سوٹ پہن کے آ رہے ہیں؟ کے بغیر آپ اندر نہیں جا سکتے. بھائی وہ تو ان کی پارٹی میں نہیں جا سکتے، وہ آپ کی پارٹی میں شارٹس پہن کے آ سکتے، وہ جان کر پہنتے، وہ جان کے پہنتے ہیں. اوکے دیکھیے، میں آپ کی عزت و تکریم کرتا ہوں، تو جب آپ مجھے دعوت پہ بلائیں گے تو میں اپنے سب سے اچھے کپڑے پہن کے آپ کے آسان میں آپ کی عزت کر رہا ہوں نا. اس ڈریس کوڈ جو ہے وہ میرا آپ کی رسپیکٹ شو کرے گا. ایگزیکٹلی. ہم نے یہاں پہ بھی وہ پارٹیاں دیکھی کہ گورا لوگ جو ہیں یہاں پہ آپ کے جاگیردار وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، فیوڈلز، اور ان کی لڑکیاں جو ہیں شارٹس پہن کے آئی ہوئی ہیں اس پارٹی میں. ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے میسج کہ دس از واٹ یو تھنک وی تھنک آف یو. تو یہ ایک سپیریورٹی کا ہے کہ آپ اس قابل نہیں ہیں کہ میں آپ کی پارٹی میں اچھے کپڑے پہن کے آؤں، میں تو گھر کے کپڑوں میں اٹھ کے آ جاتا ہوں. ایون دین یو ہیو ٹو شو ریسپیکٹ ٹو می. اوکے ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے جی، یہ تھا مائنڈ سیٹ. تو جب وہ کیا تھے جی، لارڈ میکالے تھے جو، تو انہوں نے وہاں ایک تقریر فرمائی برطانوی پارلیمنٹ میں کہ ان کی شاعری، ہندوستان کی شاعری اور لٹریچر اگر ہماری ہائی اسکول کی لڑکیوں کو پڑھایا جائے تو وہ ہنس کے لوٹ پوٹ ہو جائیں. تو انہیں انڈینس کو ہمیں اپنی زبان سکھانی ہے، اپنا لٹریچر سکھانا ہے، اور اپنی طرح بولنا اور سوچنا سکھانا ہے. تب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. اب یہ وائٹ مینس برڈن تھا کہ ہم اپنا سپیریئر لٹریچر، سپیریئر وائٹ مینس برڈن، خدا کی طرف سے رسپانسبلٹی ہے کہ میں دوسروں کو جا کے اپلفٹ کروں کلچرلی. یہ انہوں نے خود ساختہ ہی ان کا عمل ہے کہ انہوں نے ڈیوینٹی کو بھی اس میں انوالو کر لیا. فلسفہ یہ تھا نا جی، ہمارے کیونکہ اکول اشرون ہیں، ہم ہائر ہیڈ ہیں اور ہم بڑی عقل رکھتے ہیں، چنانچہ باقی سب because I think therefore I am. اور so if I can think more than others, so therefore I am more than others. کھانا پینا، چلنا بیٹھنا، رہن سہن، تہذیب، تمدن، خدا نے اگر مجھے زیادہ عقل دی ہے تو میں دوسروں سے زیادہ ایگزسٹ کرتا ہوں. یہ ہے فلسفہ. بالکل ٹھیک ہے. اس کا اشارہ وہ ایڈورڈ سعید کی جو مشہور کتاب ہے اورینٹلزم، اس میں انہوں نے یہ آپ کے فیوریٹ ہیں ہینری کیسنجر جی، کیسنجر صاحب نے لکھا کہ دو چیزیں ہیں امپورٹنٹ ایسٹ اور ویسٹ میں ڈفرنس جو ہے. ایک تو وہاں یورپ میں ہوئی نیوٹونین ریولوشن، یعنی سائنٹیفک ریولوشن، جس سے انہیں زیادہ سوچنا آیا. therefore they became more humans. دوسرا میجر فیکٹر جو ہے، جو وہ ایک علیحدہ موضوع ہے، کہ ورلڈ وارز جو ہیں وہاں پہ ہوئیں اور وہ وہاں کا ایکسپیرینس تھا، اور اس کے نتیجے میں جو تحریکیں نکلی وہ بھی یورپین ایکسپیرینس ہے. تو اٹ از آل یورو سینٹرک واٹ ایور اٹ از. یہ تھا کلونیل سٹرکچر. اب ذرا ایک سٹیپ اور آگے آئیے، انٹرسٹنگ بات ذرا لوگوں کو بھی ذرا سمجھ جائے. زبردست. آپ نے نیشنل جیوگرافی کا ہم نے تذکرہ کیا. جب شیر کسی دوسرے
ٹیریٹری میں جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں وہاں پہ؟ بڈھا شیر مارتے ہیں سب سے پہلے, ہاں اس کے بچے مارتے ہیں, ہاں پھر شیرنی کے ساتھ میٹ کر کے اپنے بچے پیدا کرتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے. ایسے کرتے ہیں. اور کچھ بچے اور بچ جائیں وہ تو جو ان سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم نہیں ماریں گے, جو لیکن وہ اپنے مارتے ہیں. یورین سے وہ مارکنگ کرتے ہیں نا اپنی ٹیریٹری کی, تاکہ دیٹ اسمیلز ٹیلز ادر شیرز کہ بھائی ادھر نہیں آنا, یہاں پہ بڑے بھائی, یہ ہمارا پرائڈ ہے, یہاں پہ ہمارا پرائڈ, بھائی جان آ گئے. یہ پرائڈ بن گیا. اوکے. اب آپ ذرا اپنا مغل, کیونکہ آپ نے وہ ان کا بھی تذکرہ کیا, جب مغل یہاں پہ آئے تو انہوں نے کیا کیا؟ مغل آرکیٹیکچر کریٹ کیا, اوکے, اپنی مارکنگ کی. اوکے. جب انگریز یہاں آئے تو انہوں نے کیا کیا؟ آپ کا سارا مال روڈ دیکھ لیں, اپنا یہ باقی اپنے آثار چھوڑ دیے, اپنے ٹریسز چھوڑ دیے. سب سے پہلے آپ اپنے اسٹرکچرز امپوز کرتے ہیں وہاں پہ. اوکے, اپنا آرکیٹیکچر بھی امپوز کیا نا. ٹھیک ہو گیا. سو دس لینڈ لکس لائک دیئر لینڈ ناؤ. ہاں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. دیکھیں سائنس نظر آتے ہیں. میں گیل گیا, میں نے سری لنکا میں دیکھا, میں نے ابھی تک دیکھا کہ وہاں پہ جو ہے وہ برٹش راج کے ایسے ٹریسز ہیں. ہم تو میکسیکو نہیں گئے نا کبھی, لیکن اب وہاں کی جو میں فلمیں دیکھی, نامی جگہیں جو ہیں وہ پوری دنیا کے اندر پائی جاتی. اچھا, اب آپ کہتے ہیں کہ ڈی کالونائز کریں, تو پھر ایسا کرتے ہیں, بلڈوزر لے کے شروع ہوتے ہیں, پہلے تو وہ سٹرکچرز گراتے ہیں شیروں کی طرح, وہ سائنس مٹائیں. ویزیبل سائنس ہے نا ان ٹرمز آف آرکیٹیکچر. ساری باتوں کو آپ نے لیا, لیکن آپ سر یہاں آ کے رک گئے تھوڑا سا. مطلب 15ویں صدی عیسوی سے تھوڑا ذرا آگے آئے نا, تو جب ہمارے اسلام نے بھی تو ٹریسز چھوڑے ہیں. تو میں انہی کا تذکرہ کیا نا جی, کہ جو مغل آرکیٹیکچر ہے, شاہی قلعہ فلانا, وہ تھوڑا ذرا اور ہو گیا نا, وہ تو آف کورس تھا, لیکن وہ آیا سینٹرل ایشیا سے نا, اس کو اسلامک آرکیٹیکچر بھی کہا جاتا ہے نا, اسلامک آرکیٹیکچر. تو اس کا مطلب محراب جو ہے اسلامک کولونیلزم سے ہم بھی کچھ ہٹے ہوئے نہیں. نہیں, ہم تو ان کا اور اپنا تذکرہ نہیں کر رہے, ہم تو کولونیلزم کی بات کر رہے ہیں. ہاں اسی کی بات کر رہا ہوں, لیکن میں مطلب ازراہ مطلب آف کورس تفنن تو نہیں, لیکن میں یہ صرف یہ سمجھنے کی خاطر کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں پہ بھی یعنی عربیت ڈالنا, لینگویج ڈالنا, لینگویج کی طاقت کا اظہار کرنا, اسلام کا نفاذ کرنا, زبردستی اپنے کلچر اور تہذیب کو ڈالنا, یہ کیا یعنی کولونیلزم کی جو سرشت کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں ہمیں بھی وہی ملی. پھر آپ نے بہت اچھا ہنٹ دے دیا مجھے. اور ابھی ایک اور محمد بن سلمان نے بڑا شاندار لفظ بولا تھا, لوگ اسے مطلب غلط سمجھ رہے ہیں, لیکن میں نے کہا یہ صحیح کہہ رہا ہے. وجہ یہ, اس نے کہا ہندی کوئی مسلمان تھوڑی ہوتا ہے, عرب سے آئے, عرب مسلمان ہوا کرتے ہیں, ہندی جو ہے وہ ہند جو اب کیونکہ یہاں سے جو ہے وہ کولونیل مائنڈ سیٹ جو ہے وہ بڑا کھل کے اوپر آ رہا ہے. اچھا جی, اب یہ بہترین ہنٹ دیا آپ نے. انڈیا میں جب مغل امپائر تھی سر, تو کولونیل امپائر, ہندوستانی تو آج بھی یہ سلطنت عثمانیہ کو تو نہیں بول رہے نا صاحب. نہیں, ہم صرف سیدھی اس وقت انڈیا کی بات کر رہے ہیں. نہیں, انڈیا تک آئے, لیکن سلطنت عثمانیہ نے جو ٹریسز اپنے پوری دنیا میں پھیلائے, وہ تو پھر اب ہم نے تو ایک آپ کو وہ دے دیا نا, ہنٹ دے دیا. مطلب 18ویں صدی تک جہاں جو ہے اسے وہ سلطنت عثمانیہ نہیں جان چھوڑی, اور ابھی آپ یہ دیکھیں تو انہوں نے اپنے سٹرکچرز نہیں بنائے, ہر جگہ پھیلے ہوئے. ٹھیک ہے جی. تو وہ ترکی ٹوپی جو یہاں پہنی جاتی تھی, ابھی تک آپ کی مساجد کے اندر دوبارہ سے نیا کلچر یہ ہو گیا کہ وہ درمیان میں پتہ نہیں کوئی ہندی قسم کی جو مساجد کا کلچر تو تھا ہی تھا, لیکن اب سے دوبارہ سے وہی جو آرکیٹیکچر جو ان کے یعنی آپ بلو ماسک میں دیکھ لیں, یا آپ حاجی صوفیہ یا حیا صوفیہ جس کو آپ بولتے ہیں, اس کے اندر جو سٹرکچرز تھے انہی کو لیا جا رہا ہے, اور ٹرکش سٹائل کو لیا جا رہا ہے. سعودیہ کی فنڈنگ سے یہاں پہ مسجدیں بنی تھی, ان کا بھی تو ڈفرنٹ سٹرکچر ہے نا, ایک مینار والی جسے راکٹ مسجد کہا جاتا ہے یہاں پہ. اچھا, وہ راکٹ مسجد تو ہوئی, لیکن مدینہ منورہ کے اندر تمام تر سلطنت عثمانیہ کے ٹریسز, وہ میرے خیال ہے ان کا کوئی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ جو اولڈ سٹرکچر ہے اس کو وہ نہیں چھیڑیں گے. اچھا خیر, ہاں میں نے صرف آ جائیں انڈیا کے اوپر یہی بات. جب یہاں پہ مغل امپائر تھی تو یہاں کی اشرافیہ کون تھی, جسے اشرافیہ کہتے ہیں, آپ سمجھائیے. ہاں, اشرافیہ, یہ اشرافیہ نہیں جان چھوڑتے. ہم انگریزوں پہ بعد میں آتے ہیں, پہلے گاڈ, گولڈ, گلوری, اشرافیہ ہی کے پاس. اشرافیہ انہیں کہتے تھے جو کہ دلی کے نارتھ میں بسی ہوئی تھی ساری, اوکے, اودھ کی ریاست تک, جس کا دارالحکومت لکھنؤ تھا. ٹھیک ہے جی. اشرافیہ وہ تھی جن کے عرب
اور پرشین اینسیسٹریز تھیں اور نوبلٹی جسے اوکے اور اس زمانے کی جو مغلز کی بیوروکریسی اور وہ سارا ان کا جتنی بھی امپورٹنٹ جابس تھیں اس کی 95% ان کے پاس تھی 5% انہوں نے پھر جو ظاہر ہے کہ ہندوؤں کے بھی تو سپیریئر کلاس تھی نا جی تو ان کا آپس میں بڑا اچھا رہن سہن تھا بہت کیونکہ دیکھیں نوبلٹی اکراس دا ورلڈ ایک دوسرے کو پہچانتی ہے رائلٹی اکراس دا ورلڈ ایک دوسرے کو پہچانتی ہے اب دیکھیں نا محمد بن سلمان اگر ڈینمارک جائیں گے تو کوئین آف ناروے جائیں گے تو کوئین آف ناروے جو ہے وہ بڑے ان کو وہی پروٹوکول دیا جائے گا انہیں برٹن میں بھی وہی پروٹوکول دیا جاتا ہے رائلٹی نوز رائلٹی نوبلٹی نوز نوبلٹی اکراس دا ورلڈ وہ وکٹوریا عبدل نہیں آپ دیکھیے وہ فلم یاد ہے نا اب وہ حالانکہ ایک سرونٹ ہے کوئین وکٹوریا نے اس کو اس لیے اپنے برابر بٹھا لیا کہ وہ نوبلٹی کا تھا اوکے دیکھا پیسہ نہ ہوا تو کیا ہوا بلڈ لائن تو ہے بلڈ لائن تو بلڈ لائن کا ہے قصہ اوکے اب انگریزوں نے یہ کیونکہ کائیاں لوگ تھے انہوں نے یہ ریکگنائز کیا تو سب سے پہلے کیا کرنا تھا ایک تو اپنے آرکیٹیکچر سے اپنے سائنس ویزیبل یعنی ویزیبل سائنس اوکے وہ اریکٹ کر دیے اور یہاں کی جو اشرافیہ تھی اس کو ڈیمولش کرنا شروع کیا اوکے اور جو لوئسٹ آرڈر آف دا سوسائٹی تھا اس کو اس کے اوپر لا کے بٹھایا پیسہ دے کے اور ٹائٹلز دے کے اچھا نہیں یہاں سے یہ کیا مطلب ٹیلرڈ ہو رہا ہے کچھ ٹیلرڈ ہے نا ہم نے ریکگنائز کر لیا کہ یہ ہیں دیٹ از ناٹ بائی دا بلڈ لائن بٹ ٹیلرڈ نا دیکھیں جو جنہیں یہاں پہ جانگلی بولتے ہیں تو وہ جنگلی کو بولتا تھا گورا صاحب نہیں یہ تو اس میں جانگلوس میں ساری تفصیل لکھی ہے نا شوکت صدیقی صاحب نے اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں they were the real landowners اوکے جانگلوس نہیں جو جانگلی جن کو بولتے تھے جن کو اب جانگلی بولتے ہیں یہاں پہ یہ جو راوی کے کنارے they were the original people here نیٹیوز تھے ان کے اوپر لا کے لوور آرڈر کو بٹھایا جاگیریں انہیں دے دی ان کے اوپر جا کے لوور آرڈر کو بھائی ان کی زمینیں لے کے کسی اور کو دے دی ان کے کمیوں کو دے دی اوکے گاٹ اٹ تو ایک تو وہ ان کے لیے انسلٹنگ تھا پھر ان کو ظاہر ہے ان پہ اگر وہ کیونکہ انہوں نے ریزسٹ کیا تھا نا اس لیے تو جانگلی بولتے تھے اگر ریزسٹ نہ کرتے تو وہ رہنے دیتے زمینیں اور چلنے دیتے کام تو جنہوں نے نہیں ریزسٹ کیا ان کا ریٹین کر گئے جنہوں نے ریزسٹ کیا ان کے اوپر لا کے دوسرے بٹھا دیے ان کی زمینیں لے کے کسی اور کو دے دی 3 آنے کا پرچہ ہی لکھنا تھا نا یہ کیا جی انہوں نے تو اس طرح انہوں نے پورا ایک اسٹرکچرل چینجز کی ویزیبل چینجز اور سوشل اسٹرکچر کے اندر یہ چینجز کی انگریزوں نے تو اب آ جائیں ہماری طرف اب اس میں سے اچھا یہ پہلے اب تو یہ ہر آدمی سول سروس کا ایگزام دے سکتا ہے اس زمانے میں ہر آدمی کو دینے کی اجازت نہیں تھی اوکے مجھے حتمی اس میں نہیں پتا لیکن یہی تھا کہ مطلب شاید کہ 4 مربع زمین آپ کے پاس ہوں گی تو آپ کا بچہ جو ہے وہ کوئی سرکاری نوکری کوئی تحصیلداری یا کوئی ایسی ویسی چیز اس کو پہلے جاگیرداروں کو ہی مطلب جن کی زمینیں ہوا کرتی تھی وہ تحصیلدار بھی انہیں کو لگاتے تھے تو یہی تھا تو انہیں کو مضبوط مطلب پری کوالیفیکیشن ان کی یہیں سے شروع ہوئی تھی کہ اعلیٰ خاندان سے ہونا چاہیے تو نوبلٹی کو وہ ریکگنائز کرتے تھے اور انہوں نے انہیں پروٹیکٹ بھی کیا ان کو کیا ساتھ ملا کے چلایا پڑھایا لکھایا بھی انہیں کو اور اس طرح سے انہوں نے نوبلٹی جو تھی یہ نیچرل لا بھی ہے اچھا یہ میں تھوڑا سا آپ کو نہیں میرا خیال ہے کہ at the risk of sounding very undemocratic I think it is اس لیے کہ ویری undemocratic آپ کو لوگ شوق میں نہیں میں کوئی الیکشن لڑنے جا رہا ہوں نہ کرے پسند مجھے میں کوئی پاپولیرٹی کانٹیسٹ میں نہیں ہوں کسی کہ دیکھیں ڈیموکریسی کو لایا اس لیے گیا تھا نا کہ تاکہ نوبلٹی سے جان چھڑا جائے اب وہ لیکن نوبلٹی کے اندر دیکھیے سر جب میں یہاں سے بولتا ہوں کہ فار ایگزامپل مطلب ڈیوائن اگر ایگزامپل دیں تو صرف اور صرف نبوت بھی اگر دیکھیں
تو عام طور پہ نبی بھی جو ہے وہ You اعلیٰ said it. ترین خاندانہ، You said اعلیٰ it. ترین بنو ہاشم، نسبوں، اعلیٰ اعلیٰ ترین ترین خاندان. یعنی اعلیٰ ترین صلی اللہ علیہ سلبوں اور اعلیٰ ترین رحموں میں منتقل ہوتا رہا، اور مجھے اس پر فخر نہیں. اب سو یعنی اللہ نبوت بھی میاں اعلیٰ خود بھی ترین بہت اس بارے میں خادم. کانشیس رہے ہیں، ورنہ مطلب یہ ہے کہ اپنے ہمارے آقا کو انہوں نے اعلیٰ ترین خاندان سے بالکل ایسے. تو نوبلٹی جو ہے وہ یعنی لا آف نیچر بھی ہے یا نہیں ہے؟ لا آف، اب یہ تو وہ کہنا ذرا رسکی ہوگا کہ لا آف نیچر ہے. اچھا اس کو ہم آگے ڈیفائن کرتے ہیں، آگے اس پہ کرتے ہیں، کیونکہ کیوں نہ کہیں نہ کہیں نوبلٹی آ رہی ہے نا سر. نوبلٹی کا تو ہے، بلڈ لائن کا تو ہے یعنی مسئلہ. یوں سمجھ لیں کہ سر بلڈ لائن کا مسئلہ ہے. یعنی بادشاہ ہونا اعلیٰ ترین خاندان اور اعلیٰ ترین نسل سے ہونا ٹھہرتا ہے، اور اگر وہ یعنی مزارہ جو ہے وہ مزارہ بھی مزارہ ہونا ٹھہرتا ہے. اگر ہم یہ کسی نہ کسی طریقے سے زبردستی ثابت کر بھی جائیں تو کہ ہر چیز برابر ہے اور ایکوالٹی کو ایک جو ہے وہ سٹینڈرڈ بنا بھی دیں، اور ان کے لیے اور الفاظ موجود ہیں. فرینچ انہیں نووا ریچ بولتے ہیں، اچھا یعنی نیو ریچ. نیو ریچ، اوکے. ہم آپ کبھی انہیں وانابیز کہہ لیتے ہیں. ہاں بالکل ٹھیک ہے نا جی، مطلب اگر آپ کے پاس بہت سارے پیسے آ گئے. اچھا اس میں آپ ایک عرض کر دوں، پاکیزہ فلم کا گانا ہے تھارے رہیو. اچھا اس کا ایک سین آپ کو ڈیفائن کرتے ہیں، آپ کے سامنے رکھتے ہیں، آپ کو خود یہ بات سمجھ آ جائے گی. اچھا سمجھ آ جائے گی. گانا شروع ہوتا ہے، نواب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، مجرا سننے آئے ہیں، ٹھیکیدار صاحب آتے ہیں، انٹری ہوتی ہے تو وہ اپنا رومال لے کے تو جہاں پہ وہ مطلب دہلیز کے پاس وہ فرش صاف کرتے ہیں وہاں بیٹھتے ہیں. تو بھائی جی کہتی ہیں ٹھیکیدار صاحب اندر آئیے، تو انہوں نے کہتے ہیں انسان اپنی اوقات میں اچھا لگتا ہے. نواب صاحب وہاں بیٹھے ہوئے، میں برابر بیٹھ جاؤں گا. ہی ریکگنائزز دس. حالانکہ ٹھیکیدار صاحب کے پاس زیادہ پیسے ہیں، نواب صاحب تو ٹوٹ رہے ہیں. اچھا مجرا شروع ہوتا ہے، ایک اور صاحب. اب نواب صاحب کی موجودگی میں کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنے پیسے دکھا دے. اونلی ہی از انٹائٹلڈ ٹو شو منی. اوکے اوکے. یہ ٹھیکیدار صاحب سے اس میں مراتب یہ ہیں نہیں سوشل ہائرارکی کے. سوشل ہائرارکی، اچھا ٹھیک. سوشل ہائرارکی کیا ہے؟ رائلٹی، نوبلٹی، جینٹری. رائلٹی اور نوبلٹی میں فرق؟ رائلٹی اور نوبلٹی میں فرق ہے. رائلٹی، نوبلٹی، جینٹری. جینٹری ہوتی ہے یہ ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر ٹائپ کے لوگ. رائٹ. ٹھیک ہے جی، سپیریئر ورکنگ کلاس. رائٹ. اور یہ پروفیشنلز جنہیں آج کل کہا جاتا ہے، جینٹری. اس کے نیچے ایک ورکنگ کلاس ہے اور اس کے نیچے ولگرز ہیں. اچھا اس کو ایکسپٹ کرنے میں پرابلم کیا ہے سوسائٹی؟ وہ تو سوسائٹی سے مطلب بہت زیادہ مطلب پوچھیں گے اس کے اگینسٹ. نہیں، یہ ہماری ایکسیپٹنس تھی نا. ہمارے ساتھ 20 سال پہلے تک تو ایکسیپٹنس تھی نا اس کی. دیکھیے نا ولگرز جو ہے، گلڈسٹنز جنہیں بولتے ہیں. ولگرز کیا ہے؟ the lowest order of the society. Okay. Thereafter vulgar language، جو زبان وہ استعمال کرتے ہیں اسے vulgar language کہا جاتا ہے. بازاری زبان، یعنی کہ جو گاڑیوں کی بتیوں پہ یا نئے ماڈل پہ 3.5 گھنٹے گفتگو کر سکیں لوگ. اوکے اوکے اوکے. یو نو، اب آپ ریکگنائز کر گئے. تو that is vulgar language, vulgar talk. میں اس کو بڑھانا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن اس کا جو سکیل ہے وہ تو تقریباً 90% میں نظر آنے لگ گیا. مطلب اب سکیل یہ ہو گیا کہ یہ جیسے آپ نے نئی گاڑیوں کی ماڈل، آئی فون سے نہ بڑھنا، اور یعنی ہر وقت کلاس کانشیس آن دا بیسس آف دیز تھنگس. یعنی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ جب رائل یا نوبلز بیٹھے ہوتے تھے ان کی موجودگی میں، یعنی پیسہ زیادہ ہونے کے باوجود جو ٹھیکیدار ہے وہ پیسہ نہیں نکال کے نوبلٹی کے کیا وہ شوق ہوتے تھے، شکار پہ چلے گئے، نہیں سے پیسہ نہیں نکال کے رکھتے تھے. یہ اتنا احترام تھا. لیکن اب یہ بن گیا ہے کہ آن دا بیسس آف منی آپ ہائر آپ جو کلاس کے شرفا یا بڑے یا ایلیٹ یا جن کو آپ نوبل یا رائلز کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو نووا رچ جو ہے یہ آتے ہیں اور یہ ان کی بنیاد کے اوپر. تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اس سین کے اندر؟ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ جب ٹھیکیدار صاحب وہ اپنی پورٹلی نکالتے ہیں تو نواب صاحب گولی مارتے ہیں ہاتھ پہ. سین وہاں کٹ ہوتا ہے. اوکے. اور وہ احتجاج نہیں کرتے، وہ اپنا رومال نکال کے ہاتھ پہ لپیٹتے ہیں اور دم دبا کے نکل جاتے ہیں وہاں سے. انہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ مجھ سے بدتمیزی ہو گئی. لیکن اب تو سر سوسائٹی میں اس چیز کی ریزسٹنس آ گئی.
اس کی ریزسٹنس کہاں سے آئی ہے؟ اب اسی یہاں پہ چیز آ کی جائیں. وجہ سے- اب ذرا 20ویں صدی تازہ چلیں دیکھ لیں. زبردست. گریٹ گیٹسبی امریکن ناول ہے. ٹھیک سر. جب امریکہ میں فیوڈلزم ختم ہو رہا، جب انڈسٹریل ریولوشن آئی ہے جو آپ کا فیوریٹ ایریا ہے 19ویں صدی کے اینڈ میں، تو ایک نئی نوبلٹی تو نہیں لیکن ایک نئی انفلوئنشل کلاس کریٹ ہو رہی تھی، انڈسٹریل کلاس، پیپل ہو ہیڈ ریسورسز، جنہیں ہم نیو کلونیلسٹ کہتے ہیں آج جو آپ فرما رہے تھے. اوکے. انڈسٹریل پاور جن کے ہاتھ میں ہے وہ نیو کلونیلس ہیں. انہوں نے ٹیک اوور کرنا شروع کیا اور یہ فیوڈلز کو انہوں نے دبا لیا. ریسورسز ان کے ہاتھ میں چلے گئے نا، کیونکہ جو پاور لینڈ دے رہی تھی اب وہ انڈسٹری دے رہی تھی. کوئی زیادہ کائیاں فیوڈلز تھے وہ تو انڈسٹریلسٹ ہی بن گئے. نہیں تو جو بنے تو ان کا تو سر انفلوئنس اتنا زیادہ ہوا کہ وہ تو دو چند ہو گیا نا، نوبلٹیز کے جو دو چند ہو تھے، گیا. رائل تھے، ان سے اوپر چلا گیا. جیسے فخر امام صاحب نے ہمارے بڑے معزز ہیں، وہ بڑے خوبصورت جملہ کہتے تھے کہ آپ جو کانسیپٹ آف فیوڈلز کو آپ کے ذہن میں کہ وہ بڑے یعنی ظالمانہ رویہ اور فلاں فلاں ہوتا تھا، ایسا نہیں ہوتا. تو وہ تو حزب مراتب کا نام فیوڈلزم ہوا کرتا تھا. اب جو لوگ آ رہے ہیں اور جو وانابیز ہیں ان کو وہ لفظ بولتے ہیں شودھے. شودھے وائی؟ یہ تو شودھے ہیں. وائی؟ نوبڈی. اس لیے کہ پیسہ ہے، وہ ٹریڈیشن نہیں ہے. ہاں میں نے تو کسی اٹھنے بیٹھنے کا طور طریقہ میں نہیں نے ہے. تو سر کسی فیوڈل کی بھی ٹیبل کے اوپر جو ہے وہ میں نے جو جن کو نوبلز کہتے ہیں، رائل کہتے ہیں، میں نے پیسے کی ریل پر نہیں دیکھی. ہاں لیکن بڑے اخلاص، تواضع، بڑے کمال کے ساتھ جو ہے نا وہ سادہ ترین کھانا لیکن بڑے شاندار طریقے سے کھایا جاتا رکھاؤ جسے ہم ہے. بولتے اچھا ہیں. اب کیا ہے کہ رکھ اب ٹیبل بھری ہوئی ہے مہنگی ترین چیزوں کے ساتھ، کھانے کی تمیز نہیں رکھے. بس وہ اس کی تو دیکھیں اس کو ہم ڈی کنسٹرکٹ کریں گے تو کہیں اور نکل اچھا جائیں وہ گے. کہیں اور چلے جائیں. لیکن اسی سے ایک اور فلم کا، کیونکہ میں ظاہر ہے فلم کا بیک گراؤنڈ ہے نہیں، تو وہ ظاہر سمجھنے ہے کے لیے وہ بہتر. مجھے انڈورس کرتی ہوں چیزیں. ایک اور فلم ہے جیسے جو انڈیا میں فلمیں بنی ہیں جیسے مسلم سوشل موویز کہتے ہیں، جو مسلمانوں کی تہذیب کے اوپر مختلف ٹائم میں بنی ہیں. میرے محبوب فلم ہے اشوک کمار، راجندر کمار اور سادھنا، بہت فیوریٹ فلم ہے. اس کا ایک سین ہے جی، یہ صاحب جو ہیرو ہیں یہ علی گڑھ سے پڑھ کے آئے ہیں لکھنؤ واپس. اپنے دوست کے پاس جاتے ہیں، نوکری نہیں ہے. انہوں نے کہا میرے نواب صاحب میرے جانے. اب نواب صاحب کی مالی حالت خراب ہو چکی ہے، جس محل میں وہ رہتے ہیں وہ بھی گروی ہے، لیکن رکھ رکھاؤ سلیقہ تو موجود ہے. تو نواب صاحب کے پاس جاتے ہیں کہ آپ کا فلاں میگزین کا ایڈیٹر آپ کا دوست ہے. تو انور میاں وہاں سے آئے ہیں ابھی تعلیم مکمل کر کے، اگر آپ کہہ دیں تو. اچھا تہذیب یہ ہے کہ آپ جاتے ہی مدعا بیان کریں، ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں. یعنی یہ امپریشن نہ دیں کہ ہم تو آپ سے ملنے آئے تھے تو برسبیل تذکرہ یہ کام بھی ہے. نہیں، یہ ڈس آنیسٹی ہے آپ کی وزٹ کی پرپز کی. میں آپ کے پاس کام سے آیا ہوں، میں کہوں کہ جناب یہ عرض ہے. اب اگر آپ کے پاس اس کے بعد مجھے بٹھا کے چائے پلانے کا وقت ہے تو یہ آپ کی ذرا نوازی ہے. اس طرح نہیں کہا جاتا تھا کہ I'm just came out of courtesy کہ میں بس بات ایسے. یہ تو بہت بری بات ہے. اچھا یہ تو بہت بری بات ہے. نہیں یہ ویسے دنوں کے یہ جو سارے واقعات ہیں ان کے اندر اسی طرح ہوا ہے کہ جیسے پاکستان میں بھی اور کئی ممالک ایسے میں بھی تو کہا جی کرٹیسی کال کے لیے آیا تھا لیکن ساتھ ہی کام کے لیے. دوگلا پن ہو گیا نا یہ تو. نہیں تو اگر میں اپنے ذات کے لیے سمجھنا چاہتا ہوں کہ میں نے 2-3 ایسے معاملات کی جن کے اندر میں نے گفتگو کی تو میں نے کہا یہ میرا کام ہے اور میں کام کے سلسلے میں آیا ہوں اور میں نے کام اسٹریٹ رکھا اور اس کے بعد میں نے کہا کہ اگر یہ ہوگا تو بتائیے اور اگر نہیں ہوگا تو بتائیے. اس پر ناراض ہوئے. نہیں انہیں ناراض نہیں ہونا چاہیے. اس پر صاحب ناراض ہوئے کہ انہوں نے کہا عرب کلچر یہ کرٹیسی کا طریقہ نہیں ہے. یہ عرب کلچر ہے. میرا کرٹیسی کا طریقہ اس لیے نہیں ہے کہ میں کوئی منافقت رکھنا نہیں چاہتا کہ اگر میں کرٹیسی کال کے لیے آؤں گا تو میں کرٹیسی دوں گا. ہاں. اور اگر میں کام سے آیا تو میں آپ کو کام کروں. اگر مجھے آپ سے کوئی مدد چاہیے کہیں تو میں فون اٹھا کے پہلے یہ کر دیجیے پھر دیکھ لیں. نہیں تو میں یہ امپریشن نہیں دوں گا کہ آئی کال، میں آپ سے حال چال پوچھنے کے لیے فون کیا تھا. تو یہ اس کا مطلب ہے یہ جو یہ کوئی ہم نے چھوٹی چیز نہیں ٹچ کر رہے.
اس نے بیسیکلی جو جس صاحب کو یہ برا لگا تھا وہ بیسیکلی یہ بزنس وہ اس کلچر سے باہر کے آدمی بزنس تھے. کلاس سے اٹھے ہیں اور وہ وہ ان کا اس ہائر آرٹس تہذیب میں سے آنے تعلق کی نہیں کوشش کر رہے ہیں. ان کا تہذیب سے تعلق ہے, تہذیب سے تعلق نہیں, اعلیٰ خاندان سے تعلق نہیں. یہ اب آپ کہہ سکتے ہیں. تو نواب صاحب یہ کرتے ہیں کہ وہ یہ بات سنتے ہی اٹھ کے فون پہ جاتے ہیں کہ یہ وہ ان کو فون کرتے ہیں, وہ جو ایڈیٹر صاحب ہیں کہ یہ صاحب ہیں اگر آپ یہ مہربانی فرما دیں مجھ پہ تو میں آپ کو بھجوا دیجیے انہیں. اور اس کے بعد وہ ان کا بڑا خوبصورت جیسچر ہے جب اشوک کمار چل کے آتے ہیں, وہ ایسے ہاتھ جاڑ کے مطلب کہ میری لاج رہی, اب آئے تو انہوں نے کہا جی اجازت نہیں, بیٹھ کے چائے وائے پی کے جائیں. اور پھر دین دے اسٹارٹڈ سوشل ٹاک. اوکے, کام ہو گیا, کام کی بات ختم ہو گئی, اب آپ سوشل ٹاک کریں. بیکاز اب مطلب ان کے پاس وقت بھی ہے, وہ پسند بھی کرتے ہیں, لیکن نہ آنے والے نے یہ امپریشن دیا, نہ جس جو کام جو کرتے تھے نہ انہوں نے ٹال مٹول کی, انہوں نے اگلی بات نہیں سنی اور پہلے جا کے فون کیا. نہیں تو طریقہ تو یہی ہوتا ہے نا کہ ہاں یا نہ ہے تو آپ کے پہلے سامنے کام سے پہلے کام حل کیا جائے گا اور حل کر کے وہ تواضع کے طور پہ پیش کر دیا جائے گا. یہ بد تہذیبی ہے اگر ہلکا ترین لفظ استعمال کیا جائے کہ اگر کہ تو یہ سر ایک تہذیب کا طریقہ تھا, ٹھیک, یہ نوبلٹی کا طریقہ. اچھا یہ جو آپ نے جو کلاسیفیکیشن بتائی, ایکچولی تو آپ نے 5 کلاسز اس کے اندر ذکر جی کیا. اچھا کیا یہ وائس ورسا ہوا, یہ جو نیچے والے اٹھ کر اوپر چلے گئے, اوپر والے اٹھ کر جو ہے وہ نیچے طبقے میں چلے گئے, کیا یہ دولت کی بنیاد یعنی گولڈ کی بنیاد یعنی گلوری اور آپ کی یہ جو ساری چیزیں ایکچولی تو تینوں ہی چیزیں جو ہے وہ ٹرانسفر ہو کے ادھر چلی گئی, لیکن پھر جہاں پر پہنچی جب یہ نیچے والے اوپر آئے تو وہ کوئی سنبھال نہیں سکے. وہ اس لیے نہیں سنبھال سکے کہ یہ اب آپ یہ دیکھیے کہ وہ جیسے ایک شعر 20ویں صدی میں تمہارا لہجہ بتا رہا ہے کہ تمہاری دولت نہیں ہے, پہناوا بھی بتا دیتا ہے. ہاں تمہارا لہجہ بتا. 1890 میں انڈین نیشنل کانگریس بنی تھی, 1896 میں مجھے 1906 میں مسلم لیگ بنی ہے, ایسے آگے پیچھے ہوا نا یہ کام. ایک ذرا انہوں نے عوامی کر دی, ایک فیوڈل کر دی, ایسے تھا. انہی کی اچھا سے اور انہی کی رضامندی سے ہو رہا تھا نا سب کچھ. یہ خود تو اتنے بڑے پاورفل نہیں ہو گئے تھے. ایک سٹیج پہ انہوں نے یہ سوچا کہ اب ہمیں اتنی بڑی امپائر چلانے کے لیے ہمیں ہیومن ریسورس چاہیے اور انسٹیٹیوشنز چاہیے, اور انہیں ہم اپنی لینگویج بولنا سکھائیں. لینگویج ناٹ اونلی انگلش بٹ تھاٹس ان وچ وی کین ٹاک ٹو دیم. جیسے آج کل سکھا دیا ہے, وہ میں نے آپ سے شیئر کیا تھا اس وقت آپ ٹریول کر رہے تھے, تھیچرزم کا جو تھا, انڈیویجولزم, تھیچرزم, کیونکہ یہ یورپ میں یہ شفٹ آ رہی تھی, ٹھیک ہے نا, فیوڈل سے انڈسٹریل سوسائٹی کی طرف. ایک درمیان سے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں, جیسے ایجوکیشن کچھ سیکٹرز کے اندر میں نے دیکھا, ایک ہی خاندانی طور پر ایک یونیورسٹی سامنے آتی ہے اور ان کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ ایروگینسی کا لیول لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ ہے, وہاں پر میں نے کم دیکھا. اور جو بعد میں جو ان کی نقل میں جو نیچے کی کلاس سے اوپر آنے کی کوشش کیے ہیں اور وہ لوگ جو مالکان بنے اور ان کے اندر میں جو تہذیب تمدن, ان کا بولنا چالنا, ان کی گفتگو اور لوگوں کو پرکھنے کا انداز دیکھیں, ان کے اندر ایک شدید انسیکیورٹی پائی جاتی ہے, اور جو ہائر اپس ہیں ان کے اندر ویسی انسیکیورٹی نہیں ہے. جب یہ انگلینڈ میں 1970s اور 80s میں بہت سارے انڈین اور پاکستانی چلے گئے, اور بلکہ 60s میں زیادہ گئے, تو جی ان کی سیکنڈ جنریشن 80s میں آ گئی تھی نا, بچے ذرا بڑے ہو گئے ان کے. تو اس زمانے میں انگلینڈ میں بہت ریسزم تھا. جب یہ تھیچرزم سٹارٹ ہوا تو اس زمانے میں ایک بہت ریسسٹ ریمارک انگریز بولا کرتے تھے پاکستانیوں کے لیے. ایک تو پاکی ورڈ واز ڈیریویٹری, دوسرا یہ تھا کہ وہ کہتے تھے a dog born in a stable does not become a horse. اوکے, ایتھے پیدا ہونا تو سی انگریز نہیں بن گئے ہو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, رائٹ. تو اس میں کوئی غلط بات بھی نہیں. ہاں جی غلط, اور اب تو خیر پولیٹیکلی رانگ ہے نا. آپ اریسٹ ہو سکتے ہیں یہ کہنے پہ انگلینڈ میں. اچھا چلیں, اب تو دیکھیں نا انہوں نے اپنے بس نہیں کہا اب یار لیٹس ہیو دی ڈپلومیسی. ہاں جی, تو یہ تھے. سو یہ ایک دیکھیے, یہ ایک ہائرارکی ایگزسٹ کرتی ہے سوشل. وہاں پہ پاور شفٹ ہو سکتی ہے, جیسے فیوڈل سے انڈسٹریل کے ہاتھ میں چلی گئی.
शिफ्टिंग पावर्स तो हो सकती हैं, एलिमिनेशन ऑफ पावर नहीं हो सकती। ठीक। किसी ना किसी तबके के हाथ में पावर हमेशा रहेगी। तो आपका वो जो सवाल था वो उधर आ जाते हैं सर कि कौन चाहता है कि Yes. कौन रेजिस्ट, वो तबका रेजिस्ट करता है इंपीरियलिज्म को, और कॉलोनियल और डीकॉलोनाइजेशन चाहता है जो उसको खुद रिप्लेस करना चाहता है। ओके। पावर शिफ्ट कराना चाहते हैं ना, या शेयर करना चाहते हैं, ठीक है। अब अगर वो रेजिस्टेंस वायलेंट हो जाए तो पावरफुल तबका क्या करेगा, थोड़ी सी पावर शेयर करा देगा, ठंडे होके Okay. बैठ जाओ। ओके ओके यही अंग्रेजों ने किया था इंडिया में, थोड़ी सी पावर शेयर करा दी थी कि बस इतनी औकात में रहो, ठंडे होके बैठ जाओ। जो इंस्टीट्यूशंस बनाए, जाहिर है उनको चलाने के लिए मल्टीपल रीजंस थी। वो एक तो लोकल मैन पावर चाहिए थी, वो कहते थे ब्लैक वाइट मैन इन ब्लैक स्किन चाहिए थे। ओके ओके यस। तो वो अगर वो एवा गार्डनर वाली वो भवानी जंक्शन देखें जो लाहौर में हुई है, शूट हुई थी, तो उसमें जब वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं हमारे लोकल लोग ट्रेन के आगे लेटे हुए हैं, लाहौर जंक्शन से ट्रेन नहीं रवाना होने देनी, वो पता नहीं कौन सी वो पॉलिटिकल मूवमेंट चल रही थी, उसकी वो डिपिक्शन है। तो ये लाहौर में उस वक्त डिप्टी कमिश्नर या पता नहीं कमिश्नर जो था वो लोकल था, काला बाबू, उसने आइडिया दिया बिकॉज ही न्यू कि व्हाट विल हर्ट देम मोस्ट। उसने कहा गाय का पेशाब लेके आओ और डालो इनके ऊपर। वो बाल्टियां भर के लेके आया और सब पे डलवाया, मुसलमान पलीद होके भाग गए, वो नाराज होके भाग गए। सो लोकल पलीद होके भाग गए, को नाराज होके भाग गए। तो लोकल नॉलेज इसलिए जरूरी थी। आज भी वही लोकल नॉलेज, क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंथ्रोपोलॉजी होगी। तो आज भी देखिए ना, अमेरिका वाले खुद क्यों नहीं, अब वो जो कहते थे खुद आगे बैठ जाए, भाई हम वो पागल हैं आगे बैठ जाए। उनके पास वो लोग मौजूद हैं यहाँ पे जो ये जानते हैं व्हाट विल हर्ट यू मोस्ट। द व्हाइट मैन इन द ब्लैक स्किन, व्हाइट मैन इन द ब्लैक स्किन आज भी मौजूद है। वो वहां पे घर बैठ के काम कर रहे हैं, पहले उन्होंने यहाँ पे इनको अशराफिया कह रहे हैं। ये अशराफिया नहीं है, ये टूल्स हैं। So, but the power and the money is, I mean, अशराफिया को तुमने बता दिया ना, a dog born in a stable doesn't become a horse। वो तो अशराफिया नहीं बन सकती। अशराफिया की लवाजमात हैं। नहीं तो वो तो बने, अशराफिया की ब्लड लाइन जरूरी है सर, लेकिन इनकी तो ब्लड लाइन नहीं है ना, तो ये अशराफिया नहीं है ना, लेकिन बने तो हुए। ये टूल्स हैं। तो ये I mean, ये सूडो अशराफिया कह लें आप इन्हें, फिर सूडो कह ले, लेकिन बने तो हुए ना, मतलब बुरे भी they लगते are हैं, pretending to, wannabes हैं। अच्छा खासे बुरे लगते हैं सर मैं कह रहा हूँ वो 3 अरब रुपए उनके पास फेंकने को हो रात को, नहीं, अच्छा, but they, हाँ, नहीं अच्छे इसमें भी मजे की लगते बात है। हैं। अच्छे नहीं, कई लोग अंग्रेजी भी बोलते हैं शानदार। वो हार्वर्ड से पढ़वा दें उन्हें, हार्वर्ड में से पढ़े होते हैं, जहां मर्जी से पढ़वा उर्दू भी नहीं बोलते, अप्लाई वही होगा प्रिंसिपल। नहीं उर्दू भी नहीं बोलते सर। वो उर्दू भी ना बोले जी, मैं कह रहा हूँ वो मुंह से कुछ ना बोले। अच्छा लेकिन स्किन भी वाइट करा लेता है, तो पेंट में इंजेक्शन इंजेक्शन लेकिन रहेगी नहीं, ब्लड लाइन नहीं चेंज होगी। असल मसला तो ब्लड लाइन का, वो जो मोहम्मद बिन सलमान साहब फरमा रहे हैं जो आपने कहा था, तो अब ये देखिए उन्होंने कहा कि देख, अच्छा वो ये क्यों कह रहे हैं हिंदी वो ये मुसलमान, कह रहे हैं कि हिंदी मुसलमान नहीं होते। शोया मुसलमान, वो शोया इसलिए कि ये ईरान से और सेंट्रल एशिया से फिल्टर होके आई है वो ब्लड लाइन, मिक्स्ड है, प्योर अरब नहीं है ना। अच्छा वैसे बात है भाई, ये तैमूर वगैरह जो हैं ये मुगल सल्तनत, तो ये तो मुगल तो शुगल बाद में लगा ना, मुगलों का शुगल तो बाद में लगा, लेकिन ये सल्तनत उस्मानिया के लोग भी जो हैं उनके अंदर रेसिज्म बड़ी बुलंद सतह पर है। ये तो ऐसा वैसा ये भी लोअर ब्लड लाइन के साथ नहीं, नो 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 बिल्कुल नहीं होता। और अगर देखिए आपका, मैं शफीक हुसैन उस्मानी लिखने से सल्तनत उस्मानिया नहीं मान जाएंगे। अंग्रेज लोग साहब इतने काइयां हैं सर, वो आपसे 5-7 मिनट की गुफ्तगू में ये समझ जाते हैं कि आप अपनी हायरार्की में कौन किस जगह के आदमी है, एंड दे ट्रीट यू लाइकवाइज। नहीं तो इनका जो ये जो यहाँ के बांदर वहां इकट्ठे हुए हैं सारे, जो रंग बिरंगे कपड़े पहन के फिरते हैं वहां पे, हैट हुड,
نہیں، ان پہ تو اسی لیے آپ ہنستے ہیں. یہ جو کئی لوگ تو اس They طرح make a monkey of کئی themselves. تو اس طرح کی بھی ہیں نا سر، وہ کچھ مطلب رائٹر ٹائپ لوگ جو ہیں وہ مطلب غلط انگریزی بولتے رہتے ہیں لیکن بولتے رہتے ہیں. وہ کہاں اچھا گئے؟ لکھتے انگریزی میں نہیں ہے اور پڑھتے بھی نہیں ہیں اردو، ویسے وہ پڑھتے وہ اردو بھی نہیں ہے ہاں. لیکن مسلسل غلط انگریزی بولتے رہتے ہیں کوئی بیماری ہے. سو یہ کیا پھر یہ اس کو کیا کہیں گے، مطلب اب یہ کس طرف جا رہے ہیں، یعنی اپنی آئیڈینٹی کرائسس کی طرف جا رہے ہیں. ہاں یس. اب وہاں پہ آ گئے نا اصل مسئلہ ہے آئیڈینٹی کا. تو ڈی کالونائزیشن آپ کس طرح کر سکتے ہیں؟ وہ تو ڈی وائلنس کالونائزیشن کا تو انہوں نے پہلے جب بتایا نا مورگنز کے جی، خلاف اگر انہوں نے پاکستان کیسے- کی ڈی کالونائزیشن کرنی ہے جب ڈی تو یہ سٹرکچرز پہلے تو ڈیمولش ہوں گے. پہلے تو ڈی کالونائزیشن جب ماؤ نے کی تو آپ کو پتہ ہے آج کا جو ماڈرن چائنا بھی ہے وہ ماؤ کے اس کلچر ریولوشن کے خلاف ہے. میں نہیں گیا چین، آپ بہت گئے ہیں. آپ نہیں، میں تو ذاتی طور پہ مجھے لگتا ہے کہ تو وہ اس وقت میریٹوکریسی تو یہی ہے نا. نہیں، تو اس زمانے کے لیے وہ بہت ضروری تھا. ان کے چائنیز مانتے ہیں یا نہیں مانتے، لبرلزم اس سے ضروری نہیں تھا، اوپننس ضروری نہیں تھی. انہوں نے کیا کیا کہ امیر اور غریب کے لیے ایک ہی ٹوکن شروع کر دیا اور کافی 10 سال کے لیے سخت ترین تربیت کے عمل سے گزرے جو کہ اس قوم کے لیے ضروری تھی قوم بننے کے لیے. اچھا وہ تو ڈی کالونائزیشن کے عمل سے نکلے. اب ویدر وہ ان کو نے پسند کیا یا نہیں پسند کیا، اگلی نسل بے شک ماؤ کو گالیاں نکالتی ہے یا نہیں نکالتی، لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ ماؤ نے ان کے ساتھ بہت بڑی نیکی کما گیا. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ تھا کہ ان کو بیلنس کرنے کے لیے یہ کام کرنے پڑیں گے. اس نے یہ سوسائٹل کم از کم جو مطلب اپر کلاس تو اس کو پتہ ہی تھا، لیکن کلاس جب مکس ہوئی ہے تو جو پیسے کی بنیاد پر جو لوگ اور محنت کی، آف کورس محنتی بھی ہوتے ہیں جنہوں نے پیسہ اب بھی کمایا ہوگا، یعنی کرمنلز بھی اگر ہیں یا انہوں نے دوسرے طریقے سے بھی کمایا یا محنت کر کے بھی کمایا یا ایلیویٹ ہو کر اوپر آئے تو، لیکن بہرحال ان اینی کیس بلڈ لائن نے میٹر کیا. اور اگر آپ مانیں یا نہ مانیں یا میں مانوں یا نہ مانوں اور ہم کوئی بھی طریقہ نکال لیں کہ کوئی بھی اشرف نہیں ہے اور کوئی بھی اعلیٰ تر اور بلند تر نہیں ہے اور کلاس کلر کریڈ کی بنیاد کے اوپر نہیں ہے، لیکن میری اور آپ کی دونوں کی آبزرویشن اگر ہم ملا بھی لیں تو ہمیں ان اینی کیس نظر آیا کہ جو نسل والے تھے انہوں نے وہ خواجہ میاں محمد بخش صاحب کا شعر یاد آ گیا سر، اصلا نال جی نیکی کریے نسلا نہیں بھلاندے، بد اصلا نال نیکی کریے پٹھیاں چالاں چلا. نیچے کیا کی کرتے ہیں انگور چڑھائے سارا یہ. اب دیکھیے یہاں پہ ایک اچھے پوائنٹ پہ لے آئے آپ کہ میاں محمد بخش صاحب باعث تھا. دیکھیے اللہ کی نظر میں سب برابر نہیں، وہ نہیں کہ اس لیے کہ یہ مس انڈرسٹینڈ نہ کر جائے لوگ ہماری گفتگو کو، یہ اس لیے کہنا ضروری ہے. اللہ کی نظر میں سب برابر ہے اور اللہ کی نظر میں معیار ہے تقویٰ. لیکن اللہ نے ایک سوسائٹی کریٹ کی ہے اور اس سوسائٹی کا ایک آرڈر بنایا ہے، آرڈر آف تھنگس. It has to operate like that. اور آپ نے جو بھی حوالے ہم شروع میں دیے ہیں وہ ہیں. اب ترقی کرنا ہر آدمی کا حق ہے. ترقی کی جا سکتی ہے، جو نہیں کیا جا سکتا وہ نہیں کیا جا سکتا. جب کہا نا ترقی کریں، لیکن جو ادب آداب ہوتے تھے نسل کے تو وہ تو رکھے جاتے تھے، وہ برقرار رہیں گے. وہ ٹھیکیدار صاحب کو احتجاج نہیں کیا تھا انہوں نے جب ان کے ہاتھ پہ گولی ماری گئی تھی. لیکن اب یہاں پر احتجاج بن رہا ہے، یہاں پہ احتجاج اس لیے بن رہا ہے، یہیں پہ تو لڑائی شروع ہو رہی ہے. یہاں پہ لڑائی شروع ہو رہی ہے، یہی تو پرابلم آ رہا ہے. دیکھیے اب یہاں پہ ڈی کالونائزیشن کا پروسیس کیسے ہوگا؟ میرے خیال ہے اسے بریک کے بعد ہم دوسرے اس میں کر لیتے ہیں. وہ تو نہیں ہے، نیکسٹ میں لے کر پروسیس کو لے آتے ہیں. کلوزنگ ریمارکس یہاں پہ میری طرف سے یہ آپ دیکھ لیے، ایک تھاٹ چھوڑ جاتے ہیں یہاں پہ. پاکستان میں جیسے ہمارے یہاں بہت میڈیولزم کا ایک بہت شوق ہے نا لوگوں کو کہ وہ سارا کچھ واپس آ جائے. اگر بادشاہت کو ریسٹور کرنا ہو 1857 سے اور اب تک کے، تو آپ کس کو لے کے آئیں گے بادشاہ بنانے کے لیے؟ میں تو کوالیفائی نہیں کرتا، اور کسی کے بارے میں بتائیں. رائل بلڈ ڈھونڈ کے لانا پڑے گا جیسے ساری دنیا میں ہے. چاہے امپورٹ جب نہیں ہوتا تھا، آپ جانتے ہیں کہ جن ملکوں میں بادشاہ کا قحط پڑ جاتا تھا کہ بادشاہ نے کوئی بچہ نہیں پیدا کیا ہوا لونڈا، تو بلڈ لائن کا کوئی رائل بلڈ کا کسی ملک سے امپورٹ کیا جاتا تھا بادشاہ بنانے کے لیے.
ضروری بلڈ لائن ہوا ہے نا ایسا تاریخ میں. ہاں جہاں جہاں رنجیت سنگھ آیا ہے تو وہاں تو گڑبڑ ہوئی ہے جب بلڈ لائن میں قبول پرابلم نہیں کرتے لوگ. لوگوں کے اپنے مائنڈ اس ہائرارکی کو لیکن آپ لوگ قبول کر رہے ہیں نا سر. پرابلم تو یہ ڈی کالونائزیشن کا میرا سبجیکٹ ہی سر قبول نہیں کر رہے ہیں. اس لیے نہیں کہ میں اپنا عرض کر دیتا ہوں, ریزسٹنس آتی ہے کہ فلاں آدمی امیر ہو گیا ہے تو میں اس کو کیسے اپنا رہنما تسلیم کر لوں. اگر وہ بلڈ لائن کا آدمی بیٹھا ہوگا ہر آدمی بیٹھ کر لے گا جا کے. اچھا نواز شریف صاحب کو نہ قبول کرنے کی ریزن یہ ہے نا کہ he has risen from there. مطلب لوگ اب جب وہ اویئر ہوئے تو انہوں نے بلڈ لائن کی طرف جانا شروع کیا. تو انہوں نے کہا دیکھیں یہ گے کون وہ ہے؟ ریکگنائز ہی نہیں کرتے کہ یہ تو نیو رچ ہے, لال ہاں. کوٹ پا کے پھرتا ہے, ہاں اور وہ اپنا رنگ بھی دکھاتے ہیں نا. نیازی صاحب ٹھیک ہے, لیکن نیازی صاحب کا قصہ ڈفرنٹ ہے. somehow the مطلب is better than the blood line. میں ان کی بلڈ لائن کی مطلب جینیالوجی تو نہیں جانتا, لیکن ان کی سپیریورٹی ہے. شی میرڈ a noble from the English society. ٹھیک ہے جمائمہ خان صاحبہ ایک نوبل فیملی سے تعلق رکھتی تھیں. بائی دیٹ میرج لیکن کی انہی حرکتوں کی وجہ سے یہ جو نوبیلٹی ان لوگوں کے اندر نہیں تھی, یہ جو لوگوں کے مطلب جو بیوروکریٹس کی خواتین کے ساتھ شادیاں کر لیتے تھے, ان کو اٹھا کے لے آتے تھے, کبھی کسی کی بیوی اٹھا لی, کبھی کسی کی بیوی اٹھا لی, بس. تو یہ اٹھائی گیری حرکتیں جو ہے اور ایک نوبیلٹی کا آدمی کوشش کر کے بھی یہ نہیں کر پائے گا. ٹھیک ہے, وہ اپنا اسٹیٹس مینٹین رکھے. جمائمہ خان صاحبہ محترمہ, میں انہیں کہنا چاہتا ہوں بہت انہوں نے ثابت کیا, اور وہ کیوں ثابت کیا؟ ایک بلڈ لائن کی وجہ سے وہ اپنی لائنز کراس نہیں کر سکتی. اسے ثابت کرتے, اس نے ہر مشکل دور وہ کبھی کسی فضول آدمی کے ساتھ کسی فوٹوگراف میں بھی کھڑی نظر نہیں آئے گی. ایسے ہی ہے نا, کسی لوور کیڈر کے آدمی کے ساتھ فوٹوگراف میں ان کی ایک تصویر آئی تھی اور کسی دوسرے مرد کے ساتھ, اور اس آدمی کا نام کیا تھا؟ اس آدمی کا نام بتائیے کیا تھا؟ ان کی ایک تصویر آئی تھی خان صاحب سے ڈیورس کے بعد. ہیو گرانٹ, ہیو گرانٹ جو ٹاپ برٹش ایکٹر. Right? So that was the minimum standard in that woman's mind. اچھا یہ بلڈ لائن کا جو مسئلہ جب جیسے آج تک برٹن سے ہٹ نہیں سکا, اور جب ڈیانا مکمل طور پہ ایکسیپٹ نہیں, کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں ہوئی رائل بلڈ کی طرف سے, اور پھر اس کے انہوں نے شاہکار دیکھے, وہ جو چھوٹا لڑکا لے کے آیا تھا وہ کوئی پاکستانی صاحب بھی تھے, کوئی اور تھا, کوئی اور تھا. تو ڈیانا صاحبہ نے بھی ایسے بہت ساری اپنی یعنی ثابت کیا کہ وہ بلڈ لائن ان کی ٹھیک نہیں ہے. ایسا ہی ہوا. سو اس کا عوام میں ہو جاتی تھی نا. اچھا عوام میں ہو جاتی تھی, کیونکہ میں اب ڈیانا صاحبہ کا کیا پرابلم تھا کہہ دوں بات سر؟ چلیں وہ بھی ہے تر نہیں, میں کوئی ان کی مطلب گستاخی نہیں کرنے لگا, لیکن انہیں پاپولیرٹی کا شوق تھا. تو یہ سارے نہ نوبلز میں یہ شوق نہیں. نوبلز میں پاپولیرٹی, دے آر نوبلز. شودا نہیں. یہ جا کے وہ بچوں کی خوراک بانٹ رہی ہیں, دودھ پلا رہی ہیں افریقی بچوں کو, اینڈ شی از اے فلینتھراپسٹ اینڈ فلاں, یہ شودا کام ہے. سوری, ٹرک کے پیچھے لٹک کے جا رہی ہیں. I mean why? You are not there. تو دکھا دیا نا انہوں نے. یہ شودا پن جو ہے نا, یہ اچھا اب اگلے سب میں جب ڈیکالونائزیشن کے اوپر ہم جب آئیں گے تو میں آپ سے تھوڑا سا سخت ٹاپک کی طرف بھی جانا چاہوں گا, جو جس کے اوپر لوگوں نے کبھی ڈسکشن نہیں کیا. تاریخ کے حوالہ جات سے بھی بات کریں گے. جیسے ڈیوینٹی کے اندر جب جیسے پروفٹ ہوڈ کی بات کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ جی اعلیٰ ترین خاندانوں سے, میری تو نظر میں آج تک قرآن مجید میں بھی ساری کی ساری بلڈ لائنز کہیں نہ کہیں سے ملائی گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا, حضرت مریم علیہ السلام کا کہیں نہ کہیں نبوتوں کا سارے اعلیٰ ترین خاندانوں کے ساتھ تعلقات رہے ہیں. اچھا اب کوئی بھی بلڈ لائن کہیں سے شیٹرڈ ہو کر نہیں آ رہی. اچھا یہ پھر جب یہ جو ڈیوائڈ ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا, یعنی اس کو ریزنیبلی نوبلی کسی کو ایکسیپٹ کر لینے میں کوئی برائی حرج نہیں. کسی کو عزت کے ساتھ تکریم دینا, اور سوسائٹی کے اندر کسی کو اگر پروردگار نے تکریم والے خاندان میں پیدا کیا, اللہ کا نظام ہے, اللہ کی تقسیم پہ راضی رہنا ایمان ہے.
اچھا اب وائی وی نیڈ اے ڈیکولونائزیشن سر، اب یہ یہاں پہ میرا آئیں گے۔ یہاں پر آئیں گے اور ڈیکولونائزیشن کے اوپر ہم ڈیٹیل میں Yes. بات کریں گے. ہوں. پٹ اٹ ٹوگیدر. تھینک یو ویری مچ سر. ابھی Very یہاں kind تک of تو you. ہم نے جو ہے وہ یہاں پر بنا دیا. کر لیا. Yes. فور دا نیکسٹ ٹائم ہم ڈسکس کریں گے. ابھی اس طریقے سے بے شمار کتابیں بھی آ رہی ہیں جی، ماڈرن ورلڈ ہسٹری، اور بے شمار کتابیں آتی جا رہی ہیں اور آتی جائیں گی. اور اس میں گریٹ ڈپریشن کے بعد، ڈپریشن کے بعد، معاشی حالات کے بعد، معاشی نظام کے بعد، معاشی نظریات کے بعد پورا اپ ڈاؤن ایک سٹرکچر چینج آ گیا. اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو کہ نوبلز تھے وہ بہت نیچے سطح پہ آ گئے. اپنی اخلاق، روایات، اقدار، نظام، تہذیب، تمدن، ان چیزوں کی وجہ سے وہ جو کرمنل قسم کے سٹانٹس ہیں وہ نہیں مار سکتے، جس کی وجہ سے وہ یعنی اس ریس میں نہیں ہے جہاں پر یہ لوگ ہیں. اچھا یہ وہ لوگ جو اس ٹائم پر آگے ہیں، نہ ان کی کوئی عزت ہے، نہ ان کے لیے کوئی جیل جانا مشکل ہے. نوبل مر جائے گا، جیل نہیں جائے گا، تھانہ کچہری نہیں جائے گا، کسی طریقے سے اس طرح کے معاملات میں نہیں پڑنا چاہتا. کئی لوگ اس طریقے سے ہیں کہ وہ جنگلوں کا رخ کر لیتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ ان کے اوپر کوئی آ جائے. کئی لوگوں کے اوپر کرپشن کا ہلکا سا داغ لگ جائے، وہ خودکشی بھوک سے مر جائیں گے سر. بھوک سے مر جاتے ہیں سر. لیکن اب یہ ہے کہ سب سے زیادہ کرمنل جو ہیں اور سب سے زیادہ گندے، اور اب کلچر یہ بن چکا ہے کہ آپ جتنے زیادہ برے ہیں اور جتنے زیادہ سوسائٹی میں گندے ہیں اتنے زیادہ آپ جو ہیں وہ طاقتور تسلیم کیے جاتے ہیں. اور آپ پیسہ آپ نے کما لیا اور آپ نے جتنی مرضی برائی کر لی ہے آپ نوبل مانے جا رہے ہیں. سو یہ جو آپ کی سوسائٹی کے پورے سٹینڈرڈز چینج ہو گئے ہیں. اس کے لیے ہمیں ڈیکولونائزیشن کیوں ضروری ہے؟ ہمارے جو سوسائٹی کے اندر بے غیرتی ہے، بے شرمی ہے، ہمارے اندر تہذیب تمدن کی کمی ہے، ہمارے اندر اخلاقیات اور روایات کی کمی ہو گئی ہے. ہم لوگ جو ہیں وہ ٹیبل مینرز سے لے کر ہر چیز، کسی سے ملنا جلنا، روایات، تحفوں کا لین دین اور ان سب چیزوں کو بھول چکے ہیں. اور ہم جو ہے وہ ایک نہایت ہی سخت قسم کی جو ہے وہ انفرادیت کا شکار ہو چکے ہیں، اور جس کو ہم نوبلٹی کی طرف کنورٹ کر رہے ہیں. یعنی ہم موسٹ لوئسٹ کو ہم نے موسٹ پریمیئر کر دیا. یہ ایک بڑا ہی خطرناک عمل ہے جس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم ڈیکولونائزیشن کے اوپر گفتگو کریں. اور اس کے لیے ہم نیکسٹ میں ہم بہت ڈیٹیل میں گفتگو کریں گے. اینڈ وی ول ٹرائی ٹو کنکلوڈ آن سم تھنگ کہ ہم کوشش کریں کہ ڈیکولونائزیشن کا پیسفل طریقہ کیا ہے. کیونکہ عام طور پہ ابھی تک یہ دیکھا گیا ہے، بورگیز میں دیکھ لیجئے، یا آپ نے 100 سال 200 سال کی ریولوشن کی یا کمیونزم کی تاریخ 150 سال 200 سال کی دیکھ لیں تو وہاں پر ہمیشہ آپ کو وائلنس نظر آئی ہے. اور اس سے پہلے بھی تاریخوں میں بھی دیکھیں تو وائلنس ہی نظر آئی. ہم وائلنس کے بغیر کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے جو کہ ابھی تک تو نظر نہیں آ رہی، آج بھی ہمیں نظر نہیں آ رہی، آج کی تاریخ تک نہیں نظر آ رہی. آج بھی ہم جو ہے پاکستان میں تصادم ہونے کے لیے جا رہا ہے. آج بھی جو ہے وہ دو دھڑے آپس میں لڑنے والے ہیں. اور آج بھی جو ہے وہ دو دھڑے آپس میں کیا کریں گے، کون مارچ نکالے گا، کون کیا کرے گا، کون کس طرح سے ہوگا، یہ تقسیم کار بڑی عجیب سی ہو گئی ہے. اس کے اوپر ہمیں بات کرنی ہوگی. اور ڈیکولونائزیشن اس طرح سے بہت اہمیت رکھتا ہے. تھینک یو ویری مچ.